بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی، چونکہ ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کی جائے، بلکہ اس میں مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اسی لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے۔ یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کی امام، قائد اور رہنما تھے، اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باگڈور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل ہی مختلف، ایک دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل بھی تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے۔ یہ تینوں اقوام اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی منتخب اور ممتاز جماعت۔ نمبر 2، مدینہ کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے۔ نمبر 3، یہود۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینہ کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مقہور، ذلیل و کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھ میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے، اور رذیل و ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف مدینہ میں مسلمانوں کی زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات، معاشیات و اقتصادیات، سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں، اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقیح کی جائے۔ ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے، تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں، اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے۔ اب جہاں تک احکام و قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل تھا، اور جہاں تک ان احکام کی تنفیذ اور مسلمانوں کی تربیت و رہنمائی کا معاملہ ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مامور تھے،
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر بیان فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے امیوں میں سے خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور یہ یقیناً پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہماتن متوجہ رہتے اور جو بھی حکم صادر ہوتا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ مسلمانوں کی جماعت میں دو گروہ کے لوگ تھے، ایک وہ خود جو اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنا کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا گروہ تھا اور ان میں پشتہ پشت سے باہم بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھیں۔ ان کے پہلو بپہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو ان تمام ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تنے بتنہا بتقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس تو نہ رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ اور معلوم ہے کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کے ذرائع و وسائل، جیسا کہ معلوم ہے کہ مدینہ میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کے ذرائع اور وسائل، چنانچہ مدینے کا اقتصادی توازن بگڑ گیا اور اسی تنگ ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے درآمدات بند ہو گئیں اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ دوسری قوم یعنی مدینے کے اصل مشرک باشندوں کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی۔ کچھ مشرکین شک و شبہ میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داو گھات نہیں رکھ رہے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے بعد مسلمان ہو گئے اور خالص اور پکے مسلمان ہوئے۔ اس کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے بھی تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ و عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں مد مقابل آنے کی جرأت نہ تھی، بلکہ حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و خلوص کا اظہار کرنے پر مجبور تھے۔ ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس کو جنگ بعاث کے بعد اپنا سربراہ بنانے میں اوس و خزرج نے اتفاق کر لیا تھا۔ حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اس کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی یہ شخص مدینے کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ آپ ہی نے اس کی بادشاہت چھینی ہے، لہٰذا وہ اپنے نہا خانے دل میں آپ کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوا تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں
اور وہ شرک پر قائم رہ کر اب دنیاوی فوائد سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے، تو اس نے بظاہر قبول اسلام کا اعلان کیا، لیکن وہ اب بھی در پردہ کافر ہی تھا۔ اس لیے جب بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا، وہ ہرگز نہ چوکتا۔ اس کے ساتھی عموماً وہ رؤسا تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناصب کے حصول کی توقع باندھے بیٹھے تھے، مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا۔ یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تنفیذ میں اس کی مدد کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ لوح مسلمانوں کو بھی اپنی چابک دستی سے اپنا آلۂ کار بنا لیتے تھے۔ تیسری قوم یہود، یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضاقتہ زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے، اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی۔ وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے تھے، بلکہ اپنے اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدو، وحشی، رذیل، پسماندہ اور اچھوت۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ۔ انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گیری، جادو اور جھاڑ پھونک وغیرہ۔ انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم اور روحانی پیشوا اور قائد سمجھتے تھے۔ یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی۔ گلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ گلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اپنے اموال تجارت میں عربوں سے دگنا تگنا منافع لیتے تھے اور اسی پر بس نہ کرتے، بلکہ وہ سود خور بھی تھے۔ اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مدح سرائی کرنے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ یہ یہود دسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی، اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی آگ سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بھیڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھ رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے، البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اس طرح وہ دوہرا نفع کماتے رہتے۔ ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ یثرب میں ان یہودیوں کی 3 مشہور قبیلے تھے۔ پہلا قبیلہ تھا بنو قینقاع، یہ خزرج کے حریف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی۔ دوسرا قبیلہ تھا بنو نغیر اور تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔
یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی۔ ایک مدت سے یہی قبائل اوس و خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ بعاث میں اپنے اپنے خلفاء کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔ جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تبھی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اسی لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت خاصی مدت کے بعد کر سکے۔ اس کیفیت کا بہت صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حوئی بن اخطب رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی۔ میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کے کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قباء میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد حوئی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے مادے، گرتے پڑتے لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ بخدا دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کی، میری طرف توجہ نہ کی، اور میں نے اپنے چچا کو سنا وہ میرے والد حوئی سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں خدا کی قسم۔ چچا نے کہا، آپ انہیں ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا، ہاں۔ چچا نے کہا، تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا، عداوت، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا تب تک ان سے عداوت کرتا رہوں گا۔ اسی کی شہادت صحیح بخاری کی ایک اس روایت میں سے بھی ملتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے۔ آپ کو جب بنو نجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہی اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ اگر لگ گیا تو آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا، وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے انسان ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ترین شخص ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اچھا بتاؤ، اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو؟ یہود نے 2 یا 3 بار کہا، اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ برآمد ہوئے اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے، شرنا ابن شرنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اور اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجربہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے، یہود کی عیاری اور ان کی مکاری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مسائل کے تئیں مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا۔ جو قوم رافت و رحمت یا سختی و درستی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سختی اور درستی پر غالب تھا، یہاں تک کہ چند برسوں میں زمام کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آ گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ تھا، وہ ابتدائی ایام تھے یا وہ قومیں تھیں جن قوموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر سابقہ پڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔